بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس وقت سلطان صلاح الدین بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا، سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر کے بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس کو بلا جھجک محافظوں کے سلطان کے کمرہ اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانے کی مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیدار ہوئے تو تب ہی وہ اس سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھولی تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی سے کہا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، وہ کچھ نہ سن سکے، نہ کچھ محسوس کر سکتا ہو۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے، محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا، پھر سلطان نے اس سے پوچھا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم صاحب کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا۔ چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان نے حکیم سے پوچھا کہ حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے، آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی ایسی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم میرے حکیم خانے میں میری بہت ساری شاگردوں میں ایک شاگرد جو کہ ایک خاتون ہے، یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن چند ایک سوال ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، اے سلطان کے ہوتے ہوئے حکیم کے ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا، بتاؤ وہ کون سا سوال ہے؟ یہ اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان جو رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر کار اس میں کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ خنزیر کا گوشت اکثر کھاتے رہتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے بھی ہیں جو ان کے ہونے پر اس کو کاٹ دیتے ہیں جب وہ جوان ہوتے ہیں۔ وہ جب میرے پاس کا سبق لینا شروع ہوئی، وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں، کیونکہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ آپ کے اس سوال کا جواب کیا دیں گے، تو آپ کی وجہ سے یہ غیر مسلم ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کل تم اس خاتون کو میرے دربار میں لے کر حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرمایا، سلطان معظم
یہ وہ خاتون ہیں جو یہ میری شاگرد ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا سوال کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع فرمایا ہے تو اس کی دلیل ملی، لیکن خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ یہ یہودیوں کی سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کا ذکر بھی کیا۔ پھر سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کو کہا، وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آنکھ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے۔ تو سلطان صلاح الدین نے کہا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ جو تم بائبل یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین نے فرمایا، یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے بتا دوں۔ تو پھر سلطان صلاح الدین نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، اس کا شکار کیا اور اگلی صبح آغوش پکا کر اس گوشت کو پکا کر سلطان صلاح الدین کے سامنے لے آئے۔ سلطان نے اس گوشت کو لے کر کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون سے کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب خاتون خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تو اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح پکایا۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، اگر ایک چاہے اس کو آگ میں کتنی ہی تپش دے دو، لیکن یہ پوری طرح پکتا ہی نہیں، بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب تمہاری پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا ہے۔ اب خود ایک حکیم ہے، پھر خود دیکھیں جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون کو کہا کہ آپ کو خنزیر کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ سورج جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کو بھی گندگی کو کھا جاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سور واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گی جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ اور یہ بات سن کر وہ خاتون صلاح الدین ایوبی کے سامنے جھک گئی اور کہا، سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار کے نعروں سے، اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔